السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ سیریل معمہ کے ایک انتہائی دلچسپ اور تھرلنگ ایپیسوڈ کے بارے میں، جہاں آرا آسیہ سے کہتی ہے آسیہ کبھی بھی اس کمرے میں مت جانا، چاہے میں ہوں یا نہیں یا زندہ مر بھی جاؤں لیکن تم نے اس کمرے میں بالکل بھی نہیں جانا۔ ایک دن جہارا گئی بھی ہوتی ہے ذیشان کے بچے کے ملنے کے لیے، ان کی بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں جاتی ہے تو لیکن آسیہ گھر کے سارے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن جہارا کا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ آسیہ خام خواہ وہاں چلی گئی، جانے کے بعد دیکھا اس کمرے میں، لیکن اس کمرے کے پیچھے ایک اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آسیہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن آسیہ کے قدم اسے کھینچ کے نیچے لے گئے۔ آسیہ آہستہ آہستہ جاتی رہی لیکن اس کمرے کے نیچے سیڑھیاں بہت تیز جا رہی تھی اور اس کی سیڑھیوں کے نیچے اترتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسیہ خود نہیں جا رہی، آسیہ کے قدم کھنچتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آسیہ نیچے اترتی اور دیکھتی تو ایک اور شاندار کمرہ ہے، اس کمرے کے پاس ایک بہت بڑا آئینہ لگا ہوا ہے۔ اس آئینے کے پیچھے جو بھی فیملی آ کے رہتی ہے وہ سب کچھ دکھتا رہتا ہے، جس طریقے سے ذیشان اور اس کی بیوی کی ساری آپس کی باتیں، راز کی باتیں جہارا نے سب کچھ سن لی۔ جس طریقے سے جہارا نے ان دونوں کی طلاق کروائی تھی، ویسے ہی اب یہ جنید اور اس کی بیوی کے سارے معاملات، ساری باتیں سب کچھ جہارا کے علم میں ہوتی ہیں۔ جہارا سے کوئی بات بھی چھپی بھی نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی آسیہ یہ سب دیکھتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے اور پریشانی میں بالکل وہ وہاں سے بھاگ کے دوڑ کے نکل رہی ہوتی ہے، لیکن سامنے جہارا پہنچ جاتی ہے۔ جب جہارا آسیہ کو دیکھتی ہے اور آسیہ سے کہتی ہے جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تم اس کمرے میں مت آنا، تم اس کمرے میں آئی کیسے؟ جہارا اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، وہ دروازے کھولتی ہے، اس میں سے گن نکال کے سیدھا آسیہ کے سر پہ رکھ دیتی ہے۔ آسیہ بہت گڑ گڑائی اور معافیا مانگتی رہتی کہ مجھے معاف کر دو، کہ مجھ سے بھول ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، ایسا ابھی آئندہ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ لیکن جہارا کہتی ہے اب تو راز فاش ہو گیا، ہاں تجھے میں ایک شرط پہ چھوڑ سکتی ہوں کہ تم بالکل خاموش رہو اور نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ آسیہ پریشانی میں وہاں چلی جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جہارا کی بہت ہی لاجواب ایکٹنگ اور شاندار ایکٹنگ اور انداز کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے اور آسیہ کو دھکے دیتی ہے اور گن پٹی پہ پسٹل رکھ کے اور اس کے بعد اکیلے بیڈ پہ جسے مردوں والا اسٹائل بنایا ہوا ہے، لاجواب۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو جہارا نے ویسے بھی آسیہ کے گھر میں بھی ایک خفیہ کیمرہ لگا رکھا تھا کہ جو بھی باتیں وہاں ہوں سب کی سب جہارا کے علم میں ہوتی رہیں، لیکن آسیہ وہاں گھر کے باہر بیٹھ کے کپڑے دھو رہی تھی اور رو رہی تھی، لیکن عاشق آ گیا، پوچھتا ہے کہ بھئی آسیہ تو کیوں رو رہی ہے؟ یہ سارے معاملات، ساری باتیں جہارا سن رہی تھی۔ جہارا نے دیکھنا چاہتی تھی کہ آسیہ میرے بارے میں کچھ بتاتی ہے یا نہیں، لیکن آسیہ نے گول مٹول بات کر کے جان چھڑوا لی اور ٹلوا دی۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جہارا کو معلوم تھا جنید گھر میں اکیلا ہے، اس کو آج آسیہ اپنے گھر میں تھی، آج پورا بہانہ اور ایک نئی چال چلنے کے بعد آج کھانا خود لے کے چلی گئی۔ جب دروازے پہ بیل دی تو جنید باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے تو سامنے جہارا بالکل خوشبو لگا کے بن سنور کے بالکل وہ، جیسے ہی جنید نے اس کو دیکھا وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا تھا میں کیا کہوں۔ جہارا کو کہا کہ آپ آؤ بیٹھو میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، لیکن جہارا کہتی ہے تمہارے گھر میں تو چائے کی پتی ہے نہیں، جب تم اپنی بیوی سے باتیں کر رہے تھے میں ساری باتیں سن رہی تھی، جب چائے کی پتی ہی نہیں ہے تو مجھے چائے آپ کیسے پلائیں گے؟ جہارا کھانا دے کے چلی جاتی ہے لیکن جنید پھر وہاں چلا جاتا ہے جہارا کے پاس چائے پینے کے بہانے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جنید کی بیوی بہت پریشان ہوتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے تمہارا ہسبینڈ گھر میں اکیلا نہیں ہوگا، وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ضرور ہوگا، اس کو شک ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار اپنی بیٹی سے کہتی ہے فون کرو، اس کو بتاؤ کہاں ہو، اس سے پوچھو، معلوم کرو۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آفس رات کو ہو، آفس میں ہو اور کام کر رہا ہو، ضرور کوئی نہ کوئی لڑکی کے پاس ہوگا یا کہیں گیا ہوگا یا گھر اکیلا ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی بیٹی کو تیار کرتی ہے کہ چلو تمہارے گھر، تمہیں وہاں تمہارے گھر میں پہنچا کے آتی ہوں، تمہارے جنید بھی آ جائے گا۔ لیکن جہارا اور جنید اوپر بیٹھ کے گپیں لگا رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن گاڑی سامنے سے آ جاتی ہے، وہاں جنید کی بیوی اترتی ہے اور ساس اترتی ہے، لیکن بہت اپسیٹ و پریشان ہو جاتا ہے جنید کہ اب کیا ہوگا، میرا والیٹ اور میرا موبائل کمرے میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن جہارا کی چالاکی دیکھ کے فوراً آسیہ کو کال کرتی کہ جاؤ وہاں سے کھانے کے برتن بھی لے آؤ اور موبائل بھی لے آؤ جنید کا اور والیٹ بھی لے آؤ۔ تو ناظرین وہاں سے
جہارا کہتی ہے آج تو میں نے آپ کو بچا دیا، آگے تمہاری مرضی، اب کال آ رہی ہے اٹھاؤ، اب تمہیں جو کہنا ہے کہو۔ جنید کی بیوی کہتی ہے کہ تم کہاں ہو؟ کہتے ہیں بس میں آفس سے نکلنے والا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک میں پہنچ جاؤں گا۔ جہارا کہتی چلو آدھے گھنٹے کا تو میٹنگ باقی ہے، آپ میٹنگ کریں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ ناظرین دیکھا جائے تو اب تو جنید کے گھر بھی بالکل نہیں بچتا، بالکل اس کی کہانی ایک کنارے پہ آ پہنچی ہے۔ جہارا کو بس 2 منٹ کی گیم کی چاہیے، اس کی بھی طلاق ہونے کو پکی ہے۔ اب نہیں لگتا کہ ان کی جوڑی بچ پائے۔ جس طریقے سے ذیشان اور اس کی بیوی طلاق ہو گئی ہے، ویسے ہی اب ان کی باری بھی آنی ہے۔ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جہارا طلاق دلانے میں کامیاب ہو جائے گی یا جنید اس بار بھی بچ پائے گا؟ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔